خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، رسولوں کے اعمال اس کا 14 باب 1 سے 28 آیت مبارکہ تک۔ اور اکنیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی، مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ بس وہ بہت عرصے تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا۔ لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف۔ مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بےعزت اور سنگسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھ آئے، تو وہ اس سے واقف ہو کر لکانیا کے شہروں لسترا اور درابے اور ان کے گرد و نواح میں بھاگ گئے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے۔ اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پالوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ لوگوں نے پالوس کا یہ کام دیکھ کر لکانیا کی زبان بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کے صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور انہوں نے برناباس کو زیورس کہا اور پالوس کو ہرمس، اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا، اور زیورس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ جب برناباس اور پالوس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار کر کہنے لگے کہ اے لوگو، تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے، اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں۔ پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکنیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پالوس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر سے باہر گھسیٹ لے گئے۔ مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برناباس کے ساتھ درابے کو چلا گیا، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بھی بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور پستیا میں سے ہوتے ہوئے پمفلیا میں پہنچے اور پرگا میں کلام سنا کر اتلیہ کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔